السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج آپ کو میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس عمل کو میں کئی سال سے خود متواتر کرتا آ رہا ہوں، اور اس عمل کی برکتیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، بلکہ جن دوست احباب کو بتایا انہوں نے بھی یہ اس کی برکتیں خود دیکھی ہیں اور مجھے بتایا ہے کہ مفتی صاحب واقعی بہت ہی برکتوں والا عمل ہے۔ اور اس عمل کو اہل سنت والجماعت کے بہت سارے مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب جواہر الفقہ میں بھی اس کو لکھا ہے کہ یکم محرم الحرام کا جب چاند نظر آ جائے، نئے اسلامی سال کا جب چاند نظر آئے، یکم محرم کا چاند نظر آنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کاغذ لیں، بڑا کاغذ، اور باوضو ہو کر خود لکھیں، آپ کوشش کریں اور اس کے اندر اس پر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 بار۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 113 بار لکھا ہے، بعض کتابوں میں 130 مرتبہ بھی ہے کہ یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھیں، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود لکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک لکھے اور باقی اس کے پرنٹ نکال دیں، تو پرنٹڈ چیزیں تو بہت ہیں۔ آپ قلم لیں، کاغذ پر اپنے ہاتھوں سے لکھیں، پورے سال آپ کو انشاءاللہ رزق کے معاملے میں تنگی نہیں ہوگی، پورے سال اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ تو یہ ظاہر دو ہی چیزیں جو ہے نا، ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ ہماری ہوتی ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک رزق میں برکت دے، اللہ پاک ہمیں مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ عمل آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محنت بھی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا اور گھر میں آپ نے نوکری چھوڑ کر بیٹھ گئے اور آپ کہیں کہ مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا اور گھر کے اندر رزق آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ محنت کریں گے، اللہ اس محنت میں برکت دیں گے، اور ایسی برکتیں دیں گے کہ پورا سال انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو بزرگوں کے معمولات ہوتے ہیں یہ کوئی سنت اور لازمی نہیں ہوتے، یہ بزرگوں کا ایک مشاہدہ ہوتا ہے، ان کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، انہوں نے جو محنت کی ہوتی ہے اس محنت کے صلے میں انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اور وہ پھر عوام کو بتاتے ہیں۔ اس کو کرنا، اس کو لازمی سمجھنا یا سنت سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو بزرگوں کا عمل سمجھ کر، معمولات میں سے ایک عمل سمجھ کر کریں، تو یہی ہماری جو ہے نا تعلیمات ہیں۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، کسی چیز کو لازمی سمجھ کر کیا جائے اور وہ چیز دین میں نہ ہو۔ اس کو تم لازمی سمجھ کر نہیں کرتے، نہ کسی کو کرنے کا کہتے ہیں، نہ اس کو سنت سمجھ کر کہتے ہیں، بلکہ بزرگوں کی ایک ترتیب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں گے تو اس کے برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق